بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم، میرے چینل میں آپ کا استقبال ہے۔ آج کی دینی باتوں کی ٹاپک میں ہم لے رہے ہیں ٹاپک گھر کی صفائی، یعنی یہ دینی بات ہے، صاف صفائی کی بات ہے۔ جیسے کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ صفائی آدھا ایمان ہے، تو بچوں یہ ساری چیزیں جو دینی باتیں ہوتی ہیں ہمیں سیکھنے کے لیے ہوتی ہے، اپنی اصلاح کے لیے، یعنی اپنی جو غلطیاں کری ہم نے ان کو سدھاریں۔ تو پلیز آپ لوگ دھیان سے ساری ویڈیو میری دیکھا کیجیے اور اپنی اصلاح کیا کیجیے، یعنی اپنے غلطیوں کو سدھارا کریں۔ اصلاح کا مطلب ہوتا ہے کریکشن، ٹھیک ہے؟ تو بچوں یاد رکھو، اپنے گھر کو صاف ستھرا رکھا کرو۔ اچھے لوگ ہمیشہ اپنے گھر کو صاف ستھرا رکھتے ہیں۔ جب بھی باہر سے گھر میں آؤ تو جوتے چپل اپنی جگہ پر ٹھیک سے رکھو۔ قرآن مجید، کتابیں، بستہ اور کپڑے وغیرہ سلیقے سے اپنی اپنی جگہ رکھو۔ گھر کی دیواروں پر کچھ لکھنا یا لکیریں بنانا بہت بری عادت ہے۔ ایسا کرنے سے گھر کی خوبصورتی جاتی رہتی ہے۔ روزانہ اپنے گھر کی صفائی کا اہتمام کرو، اس لیے کہ صاف ستھری جگہوں کو فرشتے پسند کرتے ہیں، اور گندی اور ناپاک جگہوں پر شیطان اپنی جگہ بنا لیتے ہیں۔ یعنی ہم صاف ستھرا رکھیں گے، اپنے گھر کو صاف ستھرا رکھیں گے تو اس گھر میں جو ہے فرشتے آئیں گے، اور جب ہمارا گھر گندا رہے گا، ناپاک رہے گا، تو اس جگہ پر کون بسیرا بنا لے گا؟ اس جگہ پر جو ہے شیطان اپنی جگہ بنا لیتے ہیں، یعنی شیطان کا گھر بن جاتا ہے وہ گندی اور ناپاک جگہ، ہے نا؟ تو ہمیں اپنا گھر جو ہے صاف ستھرا رکھنا چاہیے، ہے نا؟ دیکھیے، اپنے گھر کی صفائی کے ساتھ ساتھ اپنی گلی اور گھر کے آس پاس جگہوں کی صفائی کا بھی خیال رکھو۔ اپنے گھر کا کچرا سڑک یا گلی میں ہرگز نہ پھینکا کرو، بلکہ کوڑے دان میں ڈال دو۔ اس سے بیماریاں بھی نہیں پھیلیں گی اور تمہارے پڑوسی بھی تم سے خوش رہیں گے۔ یعنی تو دیکھیے، کوڑا جو ہے اپنے گھر کا کوڑا ہمیں گلی میں پھینکنا نہیں چاہیے۔ اس سے کیا ہوتا ہے، بیماریاں بھی پھیلیں گی اور گلی بھی گندی ہو جائے گی نا، اچھا نہیں لگے گا، ہم اسی جگہ سے آ جا کریں گے۔ تو ہمیں جو اپنا کوڑا کرکٹ جو ہے ڈسٹ بن میں ڈالنا چاہیے، تاکہ بیماریاں بھی نہ پھیلیں اور ہمارے پڑوسی بھی ہم سے خوش رہیں، ہے نا؟ جس طرح اپنے گھر کو میل کچیل اور کوڑا کرکٹ سے صاف رکھنا ضروری، اسی طرح گھر کو گناہ کی چیزوں سے بھی پاک رکھنا ضروری ہے۔ گھر میں نہ تو کوئی تصویر لٹکاؤ اور نہ ہی کتا پالو، کیونکہ جس گھر میں کتا یا تصویر ہو وہاں رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ اس لیے اپنے گھر کو ان سب چیزوں سے پاک رکھو، اور اس کے ساتھ ساتھ صفائی ستھرائی کا بھی خوب اہتمام کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پاکی اور صفائی آدھا ایمان ہے۔ دیکھیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا ہے کہ صفائی جو ہے، صفائی آدھا ایمان ہے، یعنی صفائی کو جو ہمارے ایمان کا درجہ دیا گیا ہے نا۔ تو آپ لوگ پلیز اپنے گھر کو صاف رکھیں، اپنے آپ کو صاف رکھیں، اپنی گلی کو صاف رکھیں، اپنے آس پاس کا ماحول صاف رکھیں، اور اسی طرح بھی جو ہے گناہ کی چیزوں سے بھی ہمارے گھر کو پاک رکھنا ہے۔ یعنی گھر میں ہم نہ تو کوئی تصویر لگائیں اور نہ ہی کتا پالیں، ٹھیک ہے نا؟ تو بچوں، ان باتوں کا آپ لوگ خوب دھیان رکھیں گے اور میری ویڈیو کو خوب شیئر کیا کیجیے، تاکہ لوگوں کا زیادہ سے زیادہ فائدہ ہو، اور آپ لوگوں کی یہ نالج جو بڑھے، اچھی اچھی باتوں کی جو نالج دے رہی ہوں میں۔ تو آپ لوگ بھی جو میرے چینل پہ نئے ہیں یا جنہوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے، تو پلیز میرا چینل سبسکرائب کر لیا کریں، کیونکہ چینل کا سبسکرائب کرنا بالکل فری ہے۔ آپ لوگ میرا چینل سبسکرائب کریں گے تو میری حوصلہ افزائی ہو جائے گی، تو پلیز میری حوصلہ افزائی کر دیا کریں، اور میرے پلے لسٹ میں جا کر دیکھیے، میں اور بھی بہت ساری ٹاپکس پر ویڈیوز بنا رہی ہوں، تو آپ لوگ وہ بھی دیکھا کریے۔ میں تعلیم الاسلام پر بھی ویڈیوز بنا رہی ہوں، اسکول کی کتابوں پر بھی، تو پلیز آپ لوگ وہ دیکھا کریں۔ اب ہم اپنا اگلا ٹاپک لیتے ہیں، دینی بات کا اگلا ٹاپک ہے ہمارا، دیکھیے، اچھے اخلاق۔ تو اچھے اخلاق کا مطلب یہی ہے نا کہ ہم دوسروں کے ساتھ اپنا برتاؤ کس طرح رکھیں۔ اخلاق کا مطلب ہے ہمارا برتاؤ، ہم اچھا برتاؤ مطلب اچھے سے دوسرے لوگوں کے ساتھ پیش آئیں گے، تو اسی کو ہم اچھے اخلاق کہتے ہیں۔ دیکھیے، یہ ٹاپک ہے ہمارے اچھے اخلاق۔ پیارے بچوں، اچھے اخلاق کی اسلام میں بہت بڑی اہمیت ہے، کیونکہ اس میں دنیا و آخرت کی کامیابی ہے۔ کسی کے ساتھ اچھے سے پیش آنے کو اچھے اخلاق کہتے ہیں، یعنی ہم کسی کے ساتھ اپنا برتاؤ جو اچھے سے رکھیں، نرمی سے بولیں، کسی کو مطلب سختی سے کسی کے ساتھ پیش نہ آئیں، یا بری طرح سے جھڑک کر نہ بولیں، ہے نا؟
اسی کو ہم اچھا اخلاق کہتے ہیں. یعنی کوئی ہمارے ساتھ دشمنی کرے تو اس کے ساتھ دوستی کرو، جو ہمیں نہ دے اس کو دو، اور جو برا بھلا کہے اس کو معاف کر دو. یعنی ہم سے جو برائی کر رہا ہے اسے بھی ہمیں کیا کرنا ہے، معاف کر دینا ہے. ہمیں یہ نہیں کہ اس سے لڑنا ہے، جھگڑنا ہے. ٹھیک ہے. جن کے اخلاق اچھے ہوتے ہیں ان کی زندگی بھی آرام سے گزرتی ہے، اور جن کے ساتھ وہ اچھا برتاؤ کرتے ہیں وہ بھی خوش رہتے ہیں. یعنی ہم تو خوش رہیں گے، اچھے سے برتاؤ کریں گے، تو جن کے ساتھ ہم اچھا برتاؤ کرتے ہیں وہ لوگ بھی ہم سے خوش رہتے ہیں. سارے لوگ ان کی عزت کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ بھی ان سے خوش ہوتے ہیں. لیکن جن کے اخلاق برے ہوتے ہیں ان کی زندگی میں سکون نہیں رہتا. جن کے ساتھ وہ رہتے ہیں وہ بھی پریشان رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ بھی ان سے ناراض ہوتے ہیں، ان کی کوئی عزت نہیں کرتا. اس لیے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومنوں میں سب سے زیادہ کامل ایمان والے وہ ہیں جن کے اخلاق سب سے زیادہ اچھے ہیں. یعنی کامل ایمان والا یعنی جس کا ایمان بہت اچھا ہے. ایمان جس کا اچھا ہے، جس کے اخلاق بہت اچھے ہیں، اس کا ایمان بھی اچھا ہے. تو آپ لوگ کو اپنے مومن ہونے کی نشانی بتانی چاہیے نا. سب کے ساتھ ہم اچھی طرح برتیں، اچھی طرح سے پیش آئیں، تاکہ اللہ تعالیٰ بھی ہم سے خوش ہے، اور جن کے ساتھ ہم اچھا اخلاق کر رہے ہیں وہ بھی ہم سے خوش ہوں گے. لوگ ہماری عزت کریں گے. تو اللہ تعالیٰ اب ناراض ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ ناراض ہوں گے تو کیا ہوگا؟ ہم بھی پریشان رہیں گے نا. اللہ کو ناراض کرنا بہت بری بات ہے نا. تو ہمیں اپنے اچھے اخلاق رکھنے چاہیے. ٹھیک ہے بچوں؟ تو آپ لوگ بھی جو ہے اپنے اخلاق بلند رکھیے. یعنی اچھے سے پیش آئیے، بڑوں کے ساتھ عزت سے، چھوٹوں کے ساتھ پیار محبت سے، شفقت سے پیش آئیے. اس سے کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ بھی خوش ہوتے ہیں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ مومنوں میں سب سے زیادہ اچھا ہے، مکمل ایمان اس کا ہے جس کے اخلاق سب سے زیادہ اچھے ہیں. تو یہیں پر جو ہے ہم اپنی ویڈیو مکمل کر رہے ہیں. امید کرتی ہوں کہ میری ویڈیو آپ کو اچھی لگ رہی ہوگی. اچھی لگ رہی تو اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے تاکہ زیادہ لوگوں کو فائدہ ہو. اور جو میرے چینل پہ نئے ہیں پلیز وہ لوگ بھی میرا چینل سبسکرائب کر لیجیے، اور جنہوں نے نہیں کیا وہ پلیز میرا چینل سبسکرائب کریے، کیونکہ چینل کا سبسکرائب کرنا بالکل فری ہے. آپ لوگ میرے چینل سبسکرائب کر کے میری حوصلہ افزائی کیجیے. اب ہماری ملاقات جو اگلی ویڈیو میں ہوگی. تو اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ.